محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کریں، خود بھی درود شریف پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی ترغیب دیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فإنک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہمارے لیے کس درجے محترم اور عظیم ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یعنی بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام تو ہم آپ پر نماز میں پڑھتے ہی ہیں، عطیات میں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ صلاۃ سے کیا مراد ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گویا اللہ تعالیٰ نے جب ایک کام کے کرنے کا حکم دیا تو اس کے کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا، یعنی ہمیں اگر درود و سلام پڑھنے کی تعلیم فرمائی گئی، ہمیں حکم دیا گیا کہ درود و سلام پڑھیں، تو پھر یہ بھی بتا دیا کہ درود و سلام ہے کیا، اور یہ وہ عمل ہے جو اللہ اور اس کے فرشتے انجام دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عمل ہمیں سکھا دیا، ہمارے لیے مشکل تھا، ہم اپنے طور پر کیسے طے کرتے کہ ہم کیا پڑھیں، یہ جو حکم آیا ہے اس کی تعمیل کس طرح بہتر انداز میں ممکن ہوگی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ کام کتنا آسان کر دیا۔ قرآن کریم میں جب بہت سے احکامات ہم دیکھتے ہیں، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، تو اللہ تعالیٰ اس حکم کو بیان کرنے کے بعد یہ نہیں کہتا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں، فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ اسی طرح انبیاء کرام کی بہت سی توصیفات یعنی اوصاف بیان ہوئے ہیں، اور آپ کے اوصاف ان کے مقابلے میں بہت مختلف ہیں، بہت عظیم ہیں۔ مثلاً آپ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کریں، مگر آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ فرشتوں تم بھی سجدہ کرو، میں بھی آدم کو سجدہ کرتا ہوں، اور پھر ہمیں سجدہ کرنے کا حکم دیا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم صرف فرشتوں کو دیا۔ مگر درود پاک وہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی یہ عمل کرتا ہوں، فرشتے بھی یہ عمل کرتے ہیں، تو ایمان والو تم بھی یہ عمل کرو۔ یعنی تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار
درود پاک کے ذریعے سے کرتے رہو، سلام بھیجتے رہو۔ اور پھر وہ درود و سلام بھیجنا ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیا گیا۔ ذرا غور فرمائیے کہ وہ عمل جس میں ہم فرشتوں کے اور اللہ تعالیٰ کے عمل کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، وہ عمل کتنا مبارک ہوگا، ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم وہ عمل کر رہے ہیں۔ اگر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، تو گویا ہم وہ عمل کر رہے ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی طرف سے بھی کیا جا رہا ہے۔ گویا ہماری تو اس عمل میں شمولیت ہو رہی ہے، اور جو عمل اللہ کر رہا ہو اور ہمیں اس میں شامل ہونے کا موقع مل جائے، ہمیں بھی وہ عمل کرنے کا موقع مل جائے، تو ذرا سوچئے کہ ہم پر اللہ کی کس درجے عنایت اور رحمت ہوگی، کس درجے ہم پر کرم اور فضیلت کا معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے اپنی رحمتوں سے اور فضیلتوں سے نوازے گا۔ احادیث مبارکہ میں درود پاک کی بہت سی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ مثلا ایک حدیث مبارکہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص ایک بار مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 بار رحمتیں فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے اور اس کی 10 خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ ایسا عمل جس کے ہمیں اتنے پہلو سے ثواب اور اجر مل رہا ہو، اس کا کیا ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا عظیم عمل ہے؟ اور یہ عظیم عمل ہم اہل ایمان ہی کے حصے میں آیا ہے، اسی امت کو یہ عمل ملا ہے، اس سے پہلے کسی امت کو یہ عمل نہیں دیا گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، درود پاک سے اپنی زبانوں کو تر رکھنا ہر مسلمان کے لیے فیض اور رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ جو عشق رسول ہے، یہ جو محبت رسول ہے، یہ لیمیٹڈ ٹائم کے لیے نہیں ہے، محدود وقت کے لیے نہیں ہے کہ ہم یہ طے کر لیں کہ مثلا ربیع الاول میں ہم صرف 12 دن تک جو ہے وہ درود پاک پڑھیں گے اور 12 ربیع الاول کو کثرت کریں گے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا دن ہے، یا یہ کہ چونکہ اس ماہ مقدس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے حوالے سے نسبت حاصل ہے تو ہم صرف ربیع الاول ہی میں درود پاک پڑھیں گے یا کثرت سے پڑھیں گے، بلکہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ عشق رسول کا متقاضی ہے۔ ہمیں تو زندگی کے ہر شب و روز میں درود پاک کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ اگر ہم عشق رسول میں سچے داعی ہیں، اپنے عاشق رسول ہونے کے سچے دعوے دار ہیں، تو پھر ہمیں درود پاک کے حوالے سے اپنی محبتوں کے یہ نذرانے ساری زندگی بھیجتے رہنا ہے، ساری زندگی ہمارا یہ عمل جاری رہنا چاہیے۔ یہ صرف لیمیٹڈ ٹائم کے لیے، محدود وقت کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں ایک ایک لمحہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت، محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کے حوالے سے وقف کر دیں تو پھر اس کی فضیلتیں، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں اور اس عمل کی سعادتیں جو ہمیں حاصل ہوں گی وہ شاید ہم اپنے دامن میں سما بھی نہ سکیں۔ ہمارا دامن بھی شاید تنگ پڑ جائے، ہمیں دنیاوی اور اخروی حوالے سے اللہ تعالیٰ اتنا نواز دے کہ ہمارے گمان میں بھی نہ ہو کہ یہ عمل تو وہ عمل ہے جو خود اللہ تعالیٰ بھی انجام دیتا ہے، اپنے فرشتوں سے بھی انجام دہی کا کہتا ہے، اور پھر اہل ایمان کو بھی اس جانب رغبت دلاتا ہے۔ تو جو کام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ اس کے فرشتے انجام دے رہے ہوں، تو ہم انسان جسے اللہ نے اشرف المخلوقات کہا ہے،
اور پھر یہ امت جسے ساری امتوں میں اشرفیت کا مقام حاصل ہے، بلند ترین درجے پر ہے یہ امت، سب سے اعلیٰ مقام پر اس امت کو جو رکھا ہے، تو کیا ہم پر یہ لازم نہیں ہے کہ اپنے افضل الانبیاء پر امت جو ہے یہ کس طرح سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار درود پاک ہی کی شکل میں کرتی رہے؟ اگر ہم کثرت کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کو اپنا معمول بنا لیں گے تو یقیناً ہم اپنی زندگی میں نہ صرف یہ کہ سکون اور کامیابی محسوس کر سکیں گے بلکہ اخروی حوالے سے بھی اللہ تعالی ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، لگن کے ساتھ تا عمر درود پاک کا ورد کرنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں درود و سلام کے تحائف پیش کرنے کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں فرمائے کہ ہم ہمیشہ اپنے اس عشق رسول کے دعوے میں صرف زبانی کلامی بات نہ کریں بلکہ عمل کے ساتھ اپنی محبت کا بھرپور اظہار کریں۔ سلامت، عافیت اور توفیق سدا ہماری رفیق ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹر عبدالسلام عادل ضرور دیکھیں اور ویڈیو ان لوگوں تک بھی پہنچائیں جنہیں اس کی آپ سے زیادہ ضرورت ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔